اللہ نے زینب کو اجلال دیے تھے، عباس سے سب جنگ کے فن یاد کیے تھے۔ تو دنیا میں ہر بہن کو اپنے بھائی سے اور بھائی کو بہن سے ہر درجہ محبت ہوتی ہے، لیکن جو محبت کربلا کے پردے سے بہن بھائی میں تھی، ایسی محبت نہ دیکھی نہ سنی۔ ایسے بہن بھائی دنیا میں قائم ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ حضرت زینب خاتون کو حسین مظلوم کا عاشق کہوں یا حسین مظلوم کو اپنی پیاری بہن کا عاشق کہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کو ماں کے برابر تصور فرماتے ہیں، اور حضرت زینب اپنے بھائی کو باپ کے برابر سمجھتی ہیں۔ کبھی تو جناب رسول خدا جب اپنی نوازی کو دیکھتے تو اکثر اپنی صاحبزادی فاطمہ زہرا سے فرمایا کرتے تھے، میرے تحاشر کہے گی یہ مثل ساری خدائی، اور زینب سی بہن ہوئے تو شبیر سا بھائی، اور بھائی کا کرے گی یہ مثال اپنی کمائی، اور سن لیجیو خلد میں کیا کام یہ آئی۔ میرے زینب میرے شبیر کا احسان کرے گی، اور فرزندوں سی شہ بھائی کا قربان کرے گی۔ چنانچہ منقول ہے کہ بعد شہادت اصحاب بابا جب امام مظلوم کے رضا نے معاہدہ کی نوبت آئی تو مظلوم کربلا کی مظلومہ بہن جتنا مسیدہ بہن محمود بہن نے اپنے لاج دلالوں سماغوں کے تعلق کو اپنے ماجائے پر تصدق کرنے کے لیے اس طرح تیار کیا کہ دونوں کو لے کر اپنے خیمے میں تشریف لائیں اور تبرکات کا صندوق کھول کر ارے پوشاک جو منظور تھی اس میں سے اٹھا لی، زہرا کی رضا اور شہ مردہ کی رضا دی۔ دو ٹکڑے پھر اس نے کیے زہرا کی رضا کے، دو حصے برابر کیے حیدر کی ابا کے، وہ بارچے ان دونوں کو ایک ایک اڑا کے فرمایا کہ تم شیر ہو، ہاں شیر خدا کے، ارے آدھا سے لڑو شہبہ فدا جان کرو تم، اور دورے تمہیں قلت دیے دو کام کرو تم۔ دل کھینچ کے دو دیکھے دی فضا کو برابر، اور فرمایا کہ ہنسایا کر ان شیروں کے سر پر، اور فرزندوں کو پہناتی ہوں میں جنگ کا زیور، اللہ کرے دیو کے پھٹ پائیں یہ سب در، اور مقتل سے جو ملنے کو یہ حیدر کے گلے جائیں، اور فردوس تلک سائے میں دیووں کے چلے جائیں۔ الغرض تمہاری شہزادی نے اپنے آغوش کے پالوں کو پوشاکیں بنا کر پٹکے سے کمر باندھی، اس پر زمر لگائی، خوف سر پر رکھا، ہمارے کو قرآن گلے میں ڈالے، آنکھوں میں سرما ظلموں میں شانہ کر کے رب کا دولہ بنایا، اور دونوں کی بلائیں لے کر فرمایا ارے حاضر ہیں پیغمبر کے علمدار کے پوتے، اور تیار ہیں اب جعفر تیار کے پوتے۔ دنیا کی ماں اللہ کلیجے پر ہاتھ رکھے، تمام دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹا گھر سے کہیں پردیس کو جاتا ہے تو ماں درگاہ جناب باری میں دعا کرتی ہے کہ میرے بچے کو خیریت سے آنا نصیب ہو، نظر بس سے محفوظ رہے، ہر آفت و بلا سے بچا رہے، حفاظت خدا میں جائے اور اس کی امان میں آئے۔ لیکن قربان جانے ہماری اپنی شہزادی زینب خاتون پر صاحب لگی بیٹی فرماتی ہے اے موت انہیں قبر کے رستے پر لگا دے، گھر کی میرے پردیسیوں کو راہ بتا دے، اور تلوار کا پانی دے پیاسوں کو پلا دے، اور زینب کی مرادوں کے چراغا بجھا دے، اور دربار خدا میں انہیں جانا ہو مبارک، اور جیتے ہوئے پھر گھر میں نہ آنا ہو مبارک۔ اس ماں کا کلیجہ ہے کہ اس طرح اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، حاصل کے دنیا کی بہنیں سبب حاصل کرے دنیا کی بہنیں کہ عاشق بہنیں اس طرح اپنے بھائی سے محبت کیا کرتی ہیں، اس طرح اپنی ساری ان کی کمائی ماجائے پر نثار کیا کرتی ہیں۔ المختصر جب تمہاری شہزادی اپنے راج دلالوں کو تیار کر چکی تو عزت نے فرمایا کہ رشتہ جلدی جا بھائی حسین کو میدان سے بلا لیا تاکہ میں اپنے بچوں کو بھائی پر صدقے کر لوں اور انہیں جہاد دلوا دوں۔ یہ کہہ کے بلا بھیجا شاہ دل کو بتکرار، فضا کی سراسیمہ گئی آئی کئی بار، آیا نہ مگر خیمے میں وہ واقف اسرار، زینب نے کہا بیٹوں سے لو اماں ہے لاچار، خیمے میں شہر کر وہ بدائی نہیں آتے، اور کس پر تمہیں صدقے کروں بھائی نہیں آتے۔ فضا سے کہا تم نے میرا نام لیا تھا، شمشیر بلاتی ہے یہ بھائی سے کہا تھا، نیا خیر تو ہے کام نے کیا تھا، کیا ابن حسن رن کی رضا مانگ رہا تھا، کیا تھاما تھا اکبر نے شہیدی کی کمر کو، عباس علی شہبہ فدا کرتے ہیں سب کو۔ فضا نے کہا خیر ہے تو کرے زہرا، سب کچھ کہا لونڈی نے حضور شہ بالا، آئے تو نہ وہ روکے یہ بولے کہ میں سمجھا، زینب سے کہا بیٹوں نے مقصود ہے اپنا،
ارے سن کیا ہوا کم اپنا کے لو درجے بھی کم ہیں اور ماں باپ پیدا ہونے کے قابل نہیں ہمیں. جناب زینب خاتون کی اس وقت کی پریشانی کا حال کی زبان سے عرض کروں. اس حالت اضطراب میں کئی بچوں کی طرف دیکھتی تھی, کبھی آسمان کی طرف نگاہیں تکتی تھی. تب رو گئی. زینب نے کہا اڑ کے نجف کو یا شاہ نجف آؤ غریبوں کی طلب کو. میرے ساتھ نظر دیا انہوں نے بھی زہرا کے خلف کو محتاج نوازے ہیں شہادت کے شرف کو. اور مقتل میں غزال اٹھتی ہے سب کی کمائی اور اب تک نہ ٹھکانے لگی زینب کی کمائی. پھر بولی گئی یا جعفر تیار تم آؤ بولو کی سفارش کرو اعجاز دکھاؤ. اور مقتل میں حسین ابن علی کو یہ سناؤ صدقہ لیے بیٹھی ہے بہن خیمے میں آؤ. ہدیہ جو پذیرانہ ہوا ہوتی ہے زینب لے لو یہ تصدق کے سلوک ہوتی ہے زینب. دونوں شہزادے اپنی دنیا ماں کا کلام سن کر زار زار رونے لگے اور عرض کیا اما جان یہ ہماری بدقسمتی کہ ماں مجھے اندر تشریف نہیں لاتے. زینب خاتون نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو چھات سے لگا کر فرمایا کہ میری آنکھوں کے تاروں تم دنیا ماں کو ہاتھ پکڑ کر میدان میں لے چلو, میں بھی چل کر تمہیں اتنے بھی ہاتھ دلوا دیتی ہوں. بچوں نے عجب کلمہ عرض کیا جس زبان سے عرض کروں. دونوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا اما جان اگر ہمارے جیتے جی آپ کہنے سے باہر نکلے کہ ہم کو دکھانے کے قابل نہ رہیں گے. آئے آئے بچوں کو کیا خبر بعد اسلام کے شان میں رسیاں باندھی جائیں گی اور بازار کو اور شام میں بے مقنا اور چادر پھیلائی جائیں گی. اس کے بعد اماں سے کہا محمد نے یہ بولو ماموں نہیں آتے تو نہ تکلیف دو. حضرت عباس کو میدان سے بلا لو ساتھ ان کے ہمیں کر دو جو کہنا ہو سو کہہ دو. اس وقت سب اسرار خفی ہم پا جلی ہیں امداد کو جعفر ہے سفارش کو ولی ہے. یہ سن کر جناب زینب نے فضہ سے فرمایا فضہ میری اماں کی کریم فضہ اس دھوپ میں تجھے تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن اب کی مرتبہ اور میری طرف سے بھائی عباس سے کہے کہ گھر میں نہ حسین آئے تو گھبراتی ہے زینب اور تم آؤ تو آؤ نہیں خود آتی ہے. فضہ گئی اور پورے میں آج خیر میں تشریف لائے. جناب زینب خاتون نے اپنے شیر بھائی عباس رضا کے گلے میں بائیں ڈال دی اور فرمایا بھائی عباس میرا آپ پر کچھ حق ہے. عباس علمدار نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میری شہزادی آپ کے حقوق سے میرے غلام کی طرح سے حقوق نہیں ہو سکتا. فرمائیے کیا حکم ہے. جناب زینب خاتون نے فرمایا ارے وہ صدقے کے قابل میرے دل پر نہیں عباس اور میں کیا کروں کچھ اور میسر نہیں عباس. پہلے میری جانب سے بہت جوڑیو تمہار اور مجھے یہ کرنا میں تہے دست ہوں حیات. کچھ کے پاس نہیں لائے بے نظرے شیخ استاد. مطلب کا یہ ایک نقطہ ہے 100 بات کی ایک بات. اور گھر میں نہ قدم رنجا کیا شاہ زمن نے اور بھجوایا ہے صدقہ میں نادار بہن نے. بھیا بات جاؤ اور میں خیمے کی ڈیوڑی پر کھڑی ہوئی تمہاری سپاہی جو بھائی کا ارشاد سن لوں گی. یہ سن کر عباس دلاور سرے پنوں کو نہڑا زینب کے جو بیٹوں کو لیے شہ کے حضور آئے. شہ نے کہا عباس میرے واسطے کیا لائے یہ ان کے دودا کلیجے کے ہائے. ارے سر کھولا ہے زینب نے دعا ہاتھ کیا ہے اور ان کو تصدق کے لیے بھیج دیا ہے. یہ سن کر امام مظلوم بھانجوں کی طرف دیکھ کر زار رونے لگے. نظر میں فاطمہ کی جائے نے آواز دی کہ بھائی جان آپ سبھی ابن سبھی فیاض ابن فیاض ہیں. آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں ملا. مالدار بہن بھولیا بہن نے بھی آج آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. سبھی بہن اس غریب بہن کا سوال کرنا فرمائیے گا. مظلوم اپنے آج بہن کے کلام سن کر کلیجہ پلٹ کر رہ گئے اور دونوں کے مرجھائے ہوئے رخساروں کے بوجھ لے کر پیار کیا اور سینے سے لگایا اور دونوں کو لیے ہوئے خیمے میں تشریف لائے اور فرش خاک پر بیٹھ کر زار زار رونے لگے. عائشہ بہن نے اپنے آغوش کے پتر کو اشارے سے بلایا اور دونوں کی انگلی پکڑ کر بھائی کے گرد کرنے لگی. بہنوں والے بھائی اور بھائیوں والی بہنیں ذرا غور سے سماعت فرماویں. مظلوم لے کر بھائی فرش خاک پر بیٹھا ہے اور 3 دن کی بھوکی پیاسی درد رسیدہ بہن
اپنی تمام ان کی کائنات اور 2 خون سے بچے اپنے بھائی پر صدقے کر رہی ہے۔ عاشق بھائی نے بہن کے گلے میں بائیں ڈال دی اور فرمایا پیاری بہن کی کیا کرتی ہو؟ بہن نے آنسو پوچھ کر عرض کیا رسول کے راج دلارے علی کے پیارے خاتون جنت کی آنکھوں کے تارے اپنے اصغر و اکبر کا صدقہ نادار بہن کا ہدیہ قبول فرما دیجیے۔ مظلوم امام صابر امام نے پھر بہن کو چھت سے لگایا، بہن کی تو ہچکی بن گئی۔ معصوم بچے یہ نظارہ دیکھ کر بے چین ہو گئے، کرنے لگے مامو جان اب تو اماں کی زندگی ہمارے مرنے پر منحصر ہے، بھائی علی اکبر کا واسطہ ہمیں اذن جنگ عطا فرمائیے۔ بھائیوں کی ان بھولی بھالی باتوں پر سید صابر الشاگی کا قلب تارا ہو گیا، لیکن صبر امامت سے کام لے کر فرمایا میری عاشق بہن میری حیات میں چند گھنٹے اور باقی ہیں، پھر کس لیے مجھے بھائیوں کے ساتھ دکھاتی ہو؟ بھائی نے بھائی کی بلائیں لے کر عرض کیا اماں جائے کیوں کر ممکن ہے کہ اماں کی کمائی ڈوب جائے اور میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا رکھوں، یا یہ بھائی جب آپ بھی نہ ہوتے تو میں میرے بچوں کو کیا کروں گی؟ میری دل تمنا ہے کہ ان کی زندگی کا رشتہ بھی آپ کے سامنے کٹ جائے اور آپ کے قدموں پر نثار ہوں۔ بہن کا یہ کلام سن کر صابر امام اشک خونی برسانے لگے۔ حاتم نے ندا دی کہ انہیں نظر خدا دو اور زیرہ نے صدا دی کہ شہید ان کو بنا دو۔ حیدر نے پکارا حیدر نے پکارا کہ رہے خلد دکھا دو، اور جعفر نے کہا ہاں میرے پیاروں کو رضا دو۔ ارے ایسے تو کہیں بھانجے ہوتے نہیں شبیر، یا صدقے کے قابل میرے پوتے نہیں شبیر۔ بس امام انام دونوں بھانجوں کو لیے ہوئے خیمے سے برآمد ہوئے، دونوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے فرمایا جاؤ پیارو جاؤ اور اپنے داغ بھی ہمیں دکھاؤ۔ دونوں جھک کر آداب بجا لائے اس وقت، اور زینب پکاری مل گئے لو خلط وقار، مجھے کرو دعائیں دو صدقے ہو 7 بار۔ ارے کیوں اب تو سرفراز ہوئے تم کا میں نثار، دیکھوں تو کیسی کرتے ہو میدان کارزار۔ بولے مصر کریم کا افضال چاہیے اور شیخ کی دعا حضور کا اقبال چاہیے۔ المختلف تمہاری سراجی کے خود کے پالے گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان کارزار میں آئے۔ حضرت عباس علمدار اور علی اکبر بچوں کی جنگ دیکھنے کے اشتیاق میں آگے بڑھے۔ تمام لشکر ان بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگے بچوں تم کس باغ کے ثمر ہو اور کس نامراد ماں کے پسر ہو؟ کیا تمہیں اپنی جانیں پیارے نہ تھی جو میدان کارزار میں چلے آئے؟ بچوں ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن تھے، افسوس کہ حسین کو تم پر رحم نہ آیا اور تیروں اور تلواروں میں بھیج دیا۔ شیر خدا کے نوازے للکار کر پکارے ارے بے خبر ہو خبردار ہو کہ ہم جعفر تیار کے پوتے حیدر کلار کے نوازے ہیں۔ میرے ساتھ کے منحوس بیٹے سے کہہ دو کہ تلواروں کے سائے میں پلنے والے نیزوں اور برچھیوں سے کھیلنے والے میدان کارزار میں آ گئے۔ باب خیبر اکھاڑنے والے خندق و فتح کرنے والے شیر کے نوازے قدم جمائے کھڑے ہیں۔ لعنت کے پتلو آؤ اور ہمارے ننے بازو یہ قوت دیکھو، پتلو نکلو شیر خدا کی جائی کے شیر کے اثر کو آزماؤ۔ شمر سے کہہ دو کہ اپنے لشکر کو سنبھال لے، یہ کہہ کر باغ اٹھائیں اور فوج نے جس نے شیر پرسنا کھس پڑے۔ 20 سوار سینکڑوں قدموں میں تحریر کر دیا۔ جب کوئی شخص ایک بھائی کی طرف بڑھتا تھا تو دوسرا شیر فوراً لپک کر امداد کرتا تھا۔ ایک دوسرے کی ہمت بنا رہا تھا اور یزیدی فوج بھیڑ بکریوں کی طرح شیر الہی کے نوازوں کے سامنے سے بھاگ رہی تھی۔ ادھر لوگ بھوکے پیاسے بچوں کی شیرانہ جنگ سے دعائی کا حسین سے پہنچا اور ساتھ ہی ساتھ ان بچھڑے ہوئے شیروں کے نعرے تکبیر کی آواز وہاں کے کان میں پہنچی۔ فضا نے فرمایا فضا ذرا دیکھنا میرے لال کی طرح جنگ کر رہے ہیں۔ فضا نے پر آئی اور دوڑی ہوئی اپنی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بی بی خدا حضور کے بچوں کو قربان چڑھائے۔ شہزادے تو ایسی جنگ کر رہے ہیں کہ دنیا کو وہ شیر خدا کی جنگ یاد آ گئی۔ بی بی شہزادے نے ہزاروں اشتیا کو واضح دھمکی دیا۔ شہزادے نے یہ سنتے ہی کہا خیمے میں رو لو، امت ہوئی برباد، غضب ہو گیا۔ چلانے لگی رنگی طرف کو بس بس میرے شہیدوں میرے پیاروں میرے پیاروں، ارے جانو اپنے شبیر کی سوگن اور اب ہاتھ اٹھایا تو میرے شیر میں بھول نہ بخشوں گی جو بات اور اس طرح کا لڑنا یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ گھر سے نکل آؤں گی جو پھر ہاتھ اٹھایا اور امت کا میرے نانا کی کچھ رحم نہ آیا۔ سے لڑنے کو تو میں نے نہ کہا تھا اور نانا کو تو
سدا پاس رہا تھا۔ فضل نے عرض کیا رحمت اللہ عالمین کے نواسی شہزادوں نے آپ کے بھائی کے دشمن کو قتل کیا ہے، خود مولا دو جہان اور شہزادہ علی اکبر اور عباس علمدار صاحبزاد کو ٹکٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ان کی شجاعت و ہمت کی داد دے رہے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا کہ بھائی کی خدمت میں جلد جا اور عرض کر کے میرے لال حق غلامی عطا کر رہے ہیں۔ پھر بھائی جان اور میرے 18 برس والے اور بھائی عباس کو ایک حکم میں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں سیکھیں دنیا کی بہنیں اور سبق حاصل کریں دنیا کے بھائی کہ انتہائی مصیبت میں کٹھن وقت میں بہنیں کس طرح اپنے ماجائے کو ٹوٹے ہوئے دل کو بڑھایا کرتی ہیں۔ دنیا والے مجھے بتائیں کہ جس بہن کے ننھے ننھے بچے نلکے آتا میں گھرے ہوں اور اپنے ماجائے کو اس طرح کا پیغام بھیجے تو اس بھائی کا گلے جمنا شیر جیسا ہو جائے۔ المقتدر جناب زینب بچوں کی ہمت و جرأت کا حال فضہ کی زبانیں سن کر زار پچھلے اپنے پر نوبہار ہونے لگی۔ فضہ نے دست بستہ عرض کیا شہزادی کون ہے؟ بچوں کی فضامندی خبر سن کر رات ہوتی کیوں ہے؟ اللہ وہ وقت دکھائے کہ اپنے لاڈلوں کے چاند سے بخروں پر آ جا فتح کا سیرا باندھے اور پھر مدینے جا کر شادی کا سیرا باندھے۔ جناب زینب خاتون نے فرمایا مجھے تو سب سے بڑی شادی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا ماجایا بچ جائے۔ میرے بچوں کے تھکے ہوئے بازو کہاں تک کام دیں گے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے لاکھوں شکم سے سے کہاں تک لڑیں گے؟ الغرض زینب خاتون کی گود کے بالے جم کر رہے تھے کہ یکایک فوجی اشکیاں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ حیدر کے نواسے 3 دن کے بھوکے پیاسے کس سے لڑے، لاکھوں دیگوں سنانوں سے کس طرح امان پائیں۔ پھر یہ صاحبزادے اس خاندان سے جو میدان سے موڑنا ہی نہیں جانتے۔ آخر ایک بار ان کے پتلے نے پسے پشت محمد پر ایسا وار کیا کہ گھوڑے پر سمجھ نہ سکے اور پشت زین سے زمین پر آ رہے جو ہی ان نے بھائی کو گھوڑے پر نہ دیکھا کمر ٹوٹ گئی۔ بگڑے ہوئے شیر کی طرح بھائی کی امداد کو دوڑے لیکن دشمنوں نے اس مرجھائے ہوئے پھول کو نیزوں اور پنچھیوں سے گرا دیا۔ زینب خاتون کے لاڈ دلارے ایک ہی جگہ مائیے بیاب کی طرح زمین پر دھڑکنے لگے۔ جو ہی فتح کے بازی کی آواز پہنچی حضرت سے عرض کی علی اکبر نے دوڑ کر مارے گئے جان کے سر اور رنگ اڑ گئے حسین کا یہ خبر فرمایا ہائے ٹوٹ گیا بے کس بہن کا ہم لے گئے بڑھاپے میں آنسو بہانے کو اور عباس آؤ بچوں نے لاشیں عزت غیر پر کھڑی کھڑی تھی۔ یہ خبر سن کر سب پیٹتی خاک اڑاتی اندر گئی۔ زینب سے کہا لال تمہارے گئے مارے پیارے گئے مارے۔ زینب نے کہا غصے سے خاموش خبردار میں کون کسر کس کے یہ کیا کرتی ہے اظہار؟ ارے یہ انسان کو لازم ہے سمجھ کر کرے گفتار۔ ارے تو کیا میرے اکبر کے ہے مرنے کی روادار؟ یہ بات تجھے کہنے کی مناسب ہے روا ہے؟ ارے میرا کوئی بیٹا علی اکبر کے ارے گھر تک ہوئے انہوں محمد تو مجھے کیا تمہوں نے میرا دودھ پیا کھانا پیا تھا پر اب مجھے کچھ دیتے نہ دیتے وہ حد اس کا خدا جلد مسلح کے کروں کا سردار اب قبر میں سوئے گی بہت چین سے زینب پاری ہوئی سوت تو بڑے دیر سے زینب تمام اہل حرم میں قرآن برپا ہو گیا۔ ہر ایک بیٹی فریاد کرتی تھی کہ ہائے شہزادی کونین کے راج دلارے مارے گئے، ہائے خدای عالم کی کو گزر گئی۔ لیکن صابرہ کی صاحبزادی جناب زینب فریاد فرماتی تھی ارے لوگوں کا ہو احسان مبارک ہو مبارک، زینب کو یہ سامان مبارک ہو مبارک، پورے ہوئے ارمان مبارک ہو مبارک اور بیٹے چڑھے پروان مبارک ہو مبارک۔ حضرت تھی کے بیٹے ہوں میرے شاہ کے صدقے اور صدقے ہوئے وہ آج میں اللہ کے صدقے۔ نعمت و شہرت قیامت پر پتہ میدان کا حال سنیے مظلوم امام میں علی اکبر و عباس نے اپنا بچوں کی لاش پر پہنچے۔ ہائے خدا کسی ماموں کو بھانجے اور یہ حالت کر دکھائے۔ مظلوم کربلا نے بچوں کو یہ لگاتے ہوئے پایا، دوڑ کر دونوں کو چھاتی سے لگا لیا اور اشکے خونی پر جا کر فرمایا میرے شیروں میرے دلے روا کہ تم نے ماں کی گود سے چھٹ کر کربلا کی جلدی سے پر آرام کیا۔ پیارو جو تم نے منہ سے کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، مگر دکھیا ماں کی ڈھارس توڑ چلے، ستم رسیدہ کو آفت میں چھوڑ چلے۔ تم تو نانی جان کی آغوش میں جا پہنچو گے لیکن دکھیا ماں کو قید ہونے کے لیے چھوڑ گئے۔ شہ نے کہا اس وقت جو خواہش ہو بتا دو، تو دونوں نے کہا اپنا کا دیدہ
سے عرض کروں کلیجہ منہ کو آتا ہے دل ٹکڑے ہو جاتا ہے اولاد والوں خدا تمہاری اولاد کو فرمان چڑھائے ذرا دل پر ہاتھ رکھو اور شہزادی کو دل کھول کر پھلا دے دو ارے پھر تو پہلے تعظیم یہ تو کرے زہرا پھیلا کے ادھر دونوں پھیلا کے ادھر ہاتھ کیا دونوں نے مجرا اماں کہا اور کہاں کے دونوں ہوئے گویا بخشو ہمیں مظلومی شبیر کا صدقہ تلواریں چلی نیزے لگے تیر چلے ہیں پر ہم نہیں دل کھول کے امت سے لڑے ہیں اولاد والوں اس وقت جناب زینب سے ضبط نہ ہو سکا دونوں کو چھاتی لگا کر فرمایا ارے اماں نہ کہو مجھ کو میں لونڈی ہوں تمہاری اور پیارو تمہیں اس وقت خطا بخشو زینب میری ان بچوں کے گرد اور یہ ابوکاری اس سپنے میں اس آواز کے باری تعظیم کسی بیٹے کی ماں نے نہیں کی ہے اور اجلی عزت تمہیں اللہ نے دی ہے اس پر جناب زینب کی اوزاری نالوں میں قراری کی زبان سے کروں فرماتی تھی مجھ لکھیا کی گود کے پالو ذرا آنکھیں تو کھولو کہ اماں کو تسکین ہو ذرا منہ سے بولو کہ ماں کو کوئی دلاسا ہو میرے گیس کو والو ذرا کرمٹ بولو کہ ماں کا کلیجہ سمجھے ایک دن کے پیاس ہو لکھیا ماں کو اتنا پانی بھی میسر نہیں کہ مرتے وقت تمہارے خشک لبوں میں چھپا سکو میرے غیرتدارو تم نے اپنی منہ بند کر رکھے ہیں تاکہ ماں کے آنسو کا قطرہ حل میں نہ جا سکے میرے پیاس ہو تمہیں تمہارے نانا جامع کوثر سے سیراب کریں گے نانی جان کی آغوش میں جاؤ گے علی کے شیر ہو تم نے اپنے نانا کی جنگ کی تصویر دکھا دی اور مجھ حمزہ کے شیر کی تاثیر جتا دی میں نے تیرے خیمے سے تمہاری جنگ آنکھوں سے دیکھی آدھا کا شور علمان اپنے کانوں سے سنا میرے راج دلارو آنکھوں کے تارو ماں کو ارمان تھا کہ تمہارے چاند سے بکوں پر سیرے اور پھولوں کی پتیاں تو خدا کا شکر ہے کہ میں تلواروں کے زخموں کی پتیاں اور کٹے ہوئے آنکھوں کے سیرے تمہارے سر پر دیکھ رہی ہوں جان دے کر ماں کا دل ٹھنڈا کرنے والوں تم میرے ماجائے پر صدقے ہوئے یہ دائی آج تم پر صدقے ہوتی ہے شدھارو میرے پیار ہو جاؤ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری آنکھوں کے تاروں نانا اور نانی کی خدمت میں اور میری طرف سے نرنے نرنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا یا فاطمہ مزار سے نکلو برہنہ سر نلغے میں ہے حسین تم اس وقت ہو کدھر یا مرتبہ تمہیں نہیں بھائی کی کچھ خبر یا مصطفیٰ گھرا ہوا ہے آپ کا بسر یہ جرم و قتل کرتے ہیں اس بھوکے پیاسے کو نانا بچاؤ جلد تم اپنے نواسے کو اولاد والو ابھی جناب زینب خاتون نے فرمائی نہیں تھی کہ لاغا انہیں موت کی ہچکی ہوئی آواز اور سینے سے بھی آنے لگی موت کی آواز اور زینب کی طرف نہ کسی آنکھوں کو کیا بات یہ اٹھا لیجئے اب آخری ایک نات ارے دل سخت نہ فرمائیے گا وقت کرم ہے ابا تمہیں اپنے علی اکبر کی زینب کو بھی پیار آ گیا مادر نہ کہو مجھ کو میں دائی ہوں تمہاری بولے کہ اب آپ سے رخصت ہے ہماری اور کشتیاں لگی ہیں رکتا ہے دم زوب ہے تاری پیشانیاں رکھ دو قدم ہے زینب کو بھی پیار آ گیا وہ کریے پکاری مادر نہ کہو مجھ کو میں دائی ہوں تمہاری اور بولے کہ اب آپ سے رخصت ہے ہماری اور کشتی ہیں لگی رکتا ہے دم زوب ہے تاری پیشانیاں رکھ دو قدم شاہ امم پر اور حسرت ہے کہ دم نکلے تو ماموں کے جب وہ بولی خوش آئے مجھے ارمان تمہارے اور صدق دیے ان کے قدم شاہبہ بارے دونوں نے ملا پاؤں سے پیار کے مارے ایک بوسہ لیا اور طرف خلد سدھارے اور مرنے کی مہم بات میں سر کر گئے دونوں مرنے کی مہم بات میں سر کر گئے دونوں بس ہونٹ تو ہلتے رہے اور